نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، علم نافع کی تیسری قسط کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے تعلیمی اور تدریسی تجربے کی بنیاد پر جو 50 سالہ عرصے پر محیط ہے، اس بات کے بارے میں بہت کنونس ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہدایات انسانوں کو دی ہیں اور اس کا عملی شکل جس انداز میں اللہ کے رسول نے اپنے اسوہ حسنہ کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کی ہیں، ان پر عمل کرنے سے انسانی زندگی اس خوشگوار لمحات سے دوچار ہو سکتی ہے جو ایک انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ناظرین، اگر جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ اس کی ذمہ داری، اولین ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے، تاہم اسکولوں اور کالجوں میں بھی اس تعلیم کو دینے کا بندوبست کیا جانا چاہیے، تاہم سب سے زیادہ ذمہ داری ان اہل مذہب اور مساجد کے ائمہ کرام پر عائد ہوتی ہے جو اپنے عیدین اور جمعہ کے وسائل کے علاوہ ان موضوعات پر گفتگو کر سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام اور صحابیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا کسی جھجک کے ان موضوعات پر گفتگو کر لیا کرتے تھے، اور حضور کے وصال کے بعد امہات المومنین نے یہ سلسلہ ایک طویل عرصے تک جاری رکھا۔ بالخصوص ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے تو ایک طویل عرصے تک یہ خدمت سر انجام دی اللہ کے رسول کے وصال کے بعد۔ اسی طریق پر اس سے پہلے کہ ہم اس تفصیلات میں مزید جائیں، ہم چند سوالات جو ہیں ان کا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ان سوالات کے جواب پر غور کرنے سے آپ کو ان ویڈیوز کی جو ضرورت اور اہمیت ہے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ امر بتانا ضروری ہے کہ ان تعلیمات کو ایک بالغ بچے کا جسمانی اور اعضاء کا علم دینا ہی کافی ہے، کیونکہ مغرب میں کسی زمانے میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ بچوں کو اگر ان کے جسمانی اعضاء کے فنکشنز کے بارے میں بتا دیا جائے تو اس سے وہ برے افعال میں مبتلا ہونے سے باز رہ سکتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا سوال وہ یہ ہے کہ کیا اس تعلیم کا مقصد جو ہے، اولین مقصد شادی شدہ زندگی میں زوجین کے درمیان تعلقات کی شکل میں واضح ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم اور تربیت اور پرورش بھی اس میں شامل ہیں؟ اس کے علاوہ ایک تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس تعلیم کے ذریعے ہم ان متعدی امراض پر قابو پا سکتے ہیں جو غیر اخلاقی افعال سر انجام دینے سے انسانوں کو لاحق ہو جاتے ہیں، جس میں سب سے اہم ترین بیماری فی زمانہ ایڈز ہے؟ اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے تفصیلاً گفتگو بعد میں کریں گے۔ اس کے علاوہ اس تعلیم کا ایک یہ پہلو بھی بہت ضروری ہے کہ کیا کنواری یا غیر شادی شدہ لڑکیوں میں ناجائز حمل کے تدارک کے لیے مختلف طریقے جو ہیں وہ ان کو استعمال کیا جائے، جیسا کہ مغرب میں یہ عمل جاری ہے، اور اسی قسم کی سفارشات بیجنگ پلس کانفرنس میں ان تمام ممالک نے دستخط کر کے دیے ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ ناظرین، اس قسم کے دیگر تمام سوالات کے برعکس اسلام میں جنسی جبلت کو منضبط کرنے اور اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو ہدایات دی گئی ہیں، ان کا مقصد ایک مسلمان لڑکے یا لڑکی کو ان تمام ہدایات سے آگاہ کرنا ہے جس کے نتیجے میں وہ ایک پاکیزہ زندگی بسر کر سکیں۔ یہاں ہم اس بات کی وضاحت کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ مغربی تعلیم جنسی اور اسلامی تعلیمات جنسی کے درمیان میں
ان کے مقاصد کے اندر، اس کے طریقہ کار کے اندر اور اس کے آبجیکٹو جو وجوہات ہیں ان کے اندر زمین اور آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو اسلامی تعلیمات جنسی کو مغرب کے نظام جنسی تعلیم سے ممیز اور ممتاز کرتی ہے۔ اسلام میں ایک اور بہت پہلو اس تعلیم کا یہ ہے کہ مغرب کے بالکل برعکس اس کو عیش و عشرت کا ذریعہ بھی نہیں بنایا گیا۔ ایسا ممکن نہیں کہ ایک شخص 4 شادیاں کرنے کے بعد کسی ایک خاتون کو طلاق دے دے اور پھر پے در پے وہ شادیاں کر کے اس معاملے کو ایک ذریعہ محبت بنا لیا جائے، بلکہ اس کے برعکس زوجین کے درمیان محبت، مودت اور شفقت کے وہ مسائل ہیں جو اسلام اپنے ماننے والوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اس کی وضاحت بہت اچھے انداز میں سورہ روم میں کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس نظام کا ایک بہت ہی انفرادی پہلو وہ یہ ہے کہ یہ معلومات ایک شخص کی نجی اور انفرادی زندگی تک محدود رہتی ہیں۔ اس طرح کے واقعات کا جو زوجین کے درمیان میں تعلقات ہیں کسی شخص کے سامنے ذکر کرنے کی سخت ممانعت ہے۔ اسلام کا یہ تصور جو ہے مغرب کے اس نظام کے بالکل برعکس ہے جہاں پورنوگرافی کے ذریعے اس قسم کے تمام اعمال کی تشریح کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی خوبصورت پہلو جو اسلامی جنسی تعلیم کا ہے وہ یہ کہ اس کا تعلق کسی عہد یا کسی ایج اور ٹائم اسپیسیفک نہیں۔ یہ تعلیمات الہامی ہونے کی حیثیت سے ان کی حیثیت آفاقی ہے، اور یہ قیامت تک زندہ رہنے والی ہدایات ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ان کو کوئی ادارہ اور یا کوئی حکومت جو ہے وہ تبدیل کرنے کی مجاز نہیں، جیسا کہ مغربی جنسی نظام کا حال ہے کہ آج اگر پارلیمنٹ کے ذریعے کسی عمل کو جائز یا ناجائز قرار دینا ہو تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ ناظرین، ہم یہاں واضح کر دیں کہ اسلام کی جو جنسی تعلیمات کا نظام ہے ان کی حیثیت عالمگیر اور آفاقی ہے، اور یہ تعلیمات قیامت تک کے لیے جاری رہنے والی اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید برآں اس کا ایک اور بہت اہم پہلو یہ ہے کہ ان تعلیمات کو کوئی ادارہ آئندہ کسی زندگی کے دور میں تبدیل کرنے کا مجاز نہیں، یعنی یہ ایج اسپیسیفک نہیں ہے۔ اسی طرح اس کا ایک اور بھی بہت خوبصورت پہلو وہ یہ ہے کہ یہ تعلیمات جینڈر اسپیسیفک نہیں، یعنی کسی مرد یا کسی خاص عورت کے لیے ضروری نہیں، تمام عورتوں اور تمام مردوں کے لیے ان تعلیمات پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی طریق پر کسی خاص قبیلے یا کسی خاص رسم و رواج کا بھی ان تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں، یہ چونکہ ان کی حیثیت آفاقی ہے اس لیے یہ قیامت تک جاری رہنے والی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس موضوع کے دیگر پہلوؤں پر گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں سب سے اہم پہلو وہ ہے جو جنسی تعلیم کا ایک امپلیکیٹو حصہ ہے، یعنی وہ مضمرات جو انسانی زندگی میں اس پہ پڑھتے ہیں، اور اس کا تعلق جو ہے وہ طلاق جیسے اہم موضوع سے ہے۔ اس موضوع پر ہم آئندہ 2 یا 3 ویلاگز میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔